یہ خلافت کھینچ لینی چاہیے تھی. تو مطلب اس میں آپ نے وہ بڑی لمبی گفتگو تھی آپ کی اس پر. اگر آپ ایک ایسا کوئی ون لائنر بتائیں، کیونکہ شارٹ آج کل زمانہ چل رہا ہے، لوگ بہت لمبی ویڈیو نہیں دیکھتے، کہ ایک ایسا پوائنٹ جس کی دلیل کوئی ایسی مضبوط ہو، صرف ایک کسی پوائنٹ کی، کہ جس سے یہ ثابت بچوں کو کیا جا سکے کہ مولا علی کے تلوار نہ اٹھانے کا جو فعل تھا وہ مماثلت رکھتا ہے نبی، کسی نبی کی جو ہے سنت سے. دیکھیں اس کے بہت سارے انبیاء علیہ السلام کی سنن ہے. حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ آپ قرآن مجید میں نے اسی سوال کے جواب میں بار بار پڑھا ہے. حضرت لوط علیہ السلام دیکھیں سب ہم شیعوں کا عقیدہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام انبیاء سے افضل ہیں سوائے حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے. لیکن ہمارے بھائی کہتے ہیں نہیں، انبیاء افضل ہیں ان سے. ٹھیک ہے، اگر انبیاء افضل ہیں، انبیاء میں سے ایک نبی ہے حضرت لوط علیہ السلام. حضرت لوط علیہ السلام آپ کے نزدیک امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے افضل ہے. ان کا واقعہ آپ دیکھ لیں قرآن مجید میں، ان کے گھر کو گھیرا جاتا ہے. اور کس لیے گھیرا جاتا ہے؟ کہ کفار نے دیکھا کہ ان کے گھر کے اندر کچھ مہمان آئے جو بڑے خوبصورت ہیں. اس کی وائف بھی، بیوی بھی جو ہے وہ بھی پلید کردار کیا. اس نے اپنے گھر کے چھت کے اوپر آگ جلائی ہے تاکہ لوگوں کو دعوت دیا جائے کہ یہاں پہ خوبصورت نوجوان ہیں. تو وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ خوبصورت نوجوانوں کو ریپ کرتے تھے. ان کا کام ہی یہی تھا. وہ زبردستی ان کے گھر کے اندر گھس آئے ہیں. حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے خطاب میں یہی فرمایا کہ تم میرے قوم میں بیٹیاں ہیں، میرے قوم میں بیٹیاں ہیں، ان سے تم نکاح کر لو. تمہاری شہوت نے بہت تمہیں تنگ کیا ہے، تم شادی کر لو، تمہاری شادی ہو جاتی ہے. اس سے تم اس طرح آ جاتے ہو میں تمہارے نبی نہیں مانتے، میں تمہارے قوم کا بزرگ تو ہوں، ایک عمر رسیدہ ایک بوڑھا آدمی تو ہوں. میرے قوم کے ساتھ، میرے مہمانوں کے سامنے تم مجھے اس طرح بے عزت کرنے لگے ہو کہ میرے گھر کے اندر گھس کے تم مجھے کہتے ہیں کہ ہٹ جاؤ، اور ہم تمہارے مہمانوں کے ساتھ بدفعلی انجام. اس طرح دنیا بغیرتی، اس طرح دنیا میں تو کوئی مثال ہی نہیں ملتا بھائی. مجھے تو نہیں لگتا جو حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے نا، جو زیادتی ہوئی ہے، جو حد کے حرمت ہوا ہے، اس طرح تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی شخص کے ساتھ اس انداز سے کہ اس کے گھر کے اندر گھس کے کہ میں آپ ہٹ جائیں، اس کی بیوی کے سامنے، اس کی بیٹیوں کے سامنے، ہم آپ کے مہمانوں کو ریپ، آپ ہٹ جائیں سامنے سے. تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے کہہ دیا کہ تم یہ کرو. تو حضرت لوط علیہ السلام کا تلوار کہاں گیا تھا؟ ٹھیک ہے نا. حضرت لوط علیہ السلام بیٹیوں کا آفر دے رہے ہیں کہ بیٹیوں سے، میرے قوم کے بیٹیوں سے شادی کرو. انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں. ما لنا فی بناتک من حق وانک لا تعلم ما نريد. آپ جانتے ہیں کہ ہم کو آپ کی بیٹیوں میں کوئی رغبت ہے ہی نہیں، بیٹیاں آپ کی نہیں چاہیے. آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ہم کس لیے آئے آپ کے گھر پہ. تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان کے جواب میں کیا کہا؟ ولیلیت بی قوت، استر آیت ہے، قوت او آوی الی رکن شدید. کاش میرے پاس سپاہی ہوتے، کاش میرے پاس قدرت ہوتا، کاش میرے پاس انصار ہوتے، یا ایک ایسی جگہ ہوتا، ایسے پناہ گاہ ہوتی کہ وہاں میں پناہ لے کے جاتا. بالکل بے بس ہو گیا ایک نبی. جب نبی، یہ نبی ہے، اس کے اتنی اس کو تنگ کیا جاتا ہے کہ اس کے گھر کے اندر لواط کے لیے لوگ آتے ہیں، وہ بھی زبردستی خوبصورت مومن نوجوانوں کے ساتھ، کیونکہ وہ جو ملائکہ تھے وہ مومن نوجوانوں، شریف نوجوانوں کی صورت میں آئے تھے، نورانی شکل تھی ان کی. تو حضرت لوط علیہ السلام نے تلوار کو کیا ہو گیا تھا، ان کی شجاعت کو کیا ہو گیا تھا؟ اس کا جواب یہی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. جب آپ کے پاس کسی بات کے لیے یاور نہیں ہے، انصار نہیں ہے، اگر لڑائی کے لیے آپ کے پاس تیاری نہیں ہے، آپ کے پاس اتنے لوگ آپ کے ساتھ نہیں دیتے، آپ کے مخالفین زیادہ ہیں اور لڑائی کرنے کا فائدہ نہیں ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آپ سے اس تکلیف کو رفع کیا ہے. حضرت رسول، ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو ان کے سامنے سب کچھ تھا. مکہ شریف میں کعبہ شریف بت خانہ تھا، کعبہ شریف جو اللہ کا گھر ہے، وطہر بیتی اللہ کا گھر، بیتی للطائفین والعاکفین رکع السجود. وہ گھر جس کا ایک جھاڑو دینے والا ابراہیم علیہ السلام ہے، دوسرا جھاڑو دینے والا کون؟ اسماعیل علیہ السلام. طاہر بیت، اس بیت کو صاف کرو، یہ گھر اتنا پاک ہے. وہ اس کو لوگوں نے بت خانہ بنایا تھا، ان کے خاندانی بت ہوتے تھے بہت سارے، اور لوگ وہاں پہ آ کے بتوں کے سامنے پوجا کرو، سجدہ کرو، یہ کرو. اور پھر حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو، ان پرانے مسلمانوں کو کس طرح قتل کیا جاتا تھا. حضرت عمار ابن یاسر کے والد گرامی کو اس طرح قتل کیا گیا کہ ان کی، میں آپ یہ تاریخ میں موجود ہے کہ ان کے فرج میں، یعنی ان کی شرمگاہ میں ڈنڈی ڈال کے ان کو اس طرح شہید کیا گیا تھا بیچارے کو. اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت کہاں ہے ان کی؟ پیغمبر کو پتہ نہیں، بالکل پیغمبر کی غیرت میں کوئی شک ہے؟ جو اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ غیور کسی کو نہیں بنایا، باعزت کسی کو نہیں بنایا. لیکن وقت ایسا ہے کہ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تلوار اٹھائے نا، آج ہم اور آپ کلمہ گو نہ ہوتے.
اگر اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ اب آج میرے عمار یاسر کی مدر کے ساتھ، ان کی ماں کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں، وہ تلوار اٹھاتے، وہ خود بھی شہید ہو جاتے، ان کے 4-5 7 جو ساتھی تھے وہ ان کے یا اہل خانہ تھے وہ بھی شہید ہو جاتے. آج میں اور آپ نہ قرآن ہوتا نہ نماز ہوتا، کعبہ آج بھی ایک بڑا بتخانہ ہوتا، دنیا کا سب سے بڑا بتخانہ کعبہ ہوتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے صبر کیا. اگر یار یاور انصار سپاہی نہیں ہے کام کے لیے، آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، اگر آپ وہ قدم اٹھاتے ہیں اس کا ضرر زیادہ ہے تو وہ حرام ہے. ابھی آپ حج کے لیے جائیں بھائی، اگر حج پہ جانا آپ کے لیے مضر ہے، آپ حج پہ جانے سے آپ کی اتنی بیماری، آپ مر جائیں گے، آپ پہ حج جانا حرام ہے، آپ نہ جائیں، آپ نہیں جا سکتے حج. تو اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اگر اس وقت تلوار اٹھاتے، اگر اس وقت لڑائی کرتے، تو آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ کیا ہوتا اس وقت؟ وہ خود شہید ہو جاتے، ان کے بیٹے شہید ہو جاتے، ان کا یعنی اسلام ختم ہو جاتا. کیونکہ اسلام، ہم دیکھیں مذہب حق میں اسلام منحصر ہے امیر المؤمنین اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے مکتب میں، ان کے مذہب میں. اگر یہ اس کا خاتمہ جو ہو جائے تو اسلام کا خاتمہ ہو جاتا ہے، پھر اسلام ہی نہ بچتا، پھر کچھ بھی نہ بچتا، اور کوئی پتہ نہیں ہے کہ کتنے لوگ دوبارہ مرتد ہو جاتے ہیں، اپنے بتوں کو وغیرہ کا پوجا شروع کرتے ہیں. اور اس وقت اس زمانے میں ایران کا ایک بہت بڑا طاقت تھا، اور اسی طرح شام ایک بہت بڑا طاقت تھا کہ وہ سپر پاور تھے، اور وہ اسی بات پہ تلے ہوئے تھے کہ کسی طرح اس نئے دین کو، جو نئے دین کی جانب سے جو چیلنج آ رہا ہے، یہ جو نیا امپائر بننے والا ہے اسلام کا، اس کو کسی طرح اس کا صفایا کیا جائے. تو اس حالت میں اگر یہاں پہ خانہ جنگی شروع بھی ہوتی نا، تو پھر ایران والے اگر آ جاتے، فارس والے اگر آ جاتے، وہ تو نہیں کہتے کہ یہ شیعہ یا وہ تو سب کا وہ تلوار سے وہ سب کا سر قلم کرتے. میں آپ کی خدمت میں ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں، ایک منٹ بس، ایک دو حوالے دکھاؤں. یہ کتاب الطبقات الکبریٰ لابن سعد جلد نمبر 2 ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، سریت اسامہ ابن زید ابن حارثہ، اسامہ ابن زید کا جو لشکر ہے جو شام کی طرف گیا. اچھا، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، فلم يبق احد من وجوه المهاجرين والانصار الا انتدب في تلك الغزوه فيهم ابو بکر وعمر بن الخطاب. مہاجرین اور انصار کے جتنے بڑے لوگ تھے، وجوہ المہاجر، وجوہ بولتے ہیں جو اکابر ہوتے ہیں، جو صاحب اثر رسوخ لوگ ہوتے ہیں، جتنے بڑے لوگ تھے مہاجرین انصار، ان سب کو وہ حکم دیا گیا کہ لشکر اسامہ میں شامل ہو جاؤ. ان میں کون شامل تھا؟ ان میں ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں. یہ نص الفاظ ہیں. اس کے علاوہ ملاحظہ فرمائیے پھر صفحہ نمبر 249 میں، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء العجلی عن اخبرنا العمری النافع عن ابن عمر. ابن عمر صاحب فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعث سریۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا، فیہم ابو بکر و عمر واستعمل علیہم زید ابن اسامہ ابن زید. اس میں ابو بکر عمر شامل تھے، اور اس کا سردار کون تھا اس لشکر کا؟ اسامہ ابن زید. اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہمارے پاس موجود ہیں ریفرنسز کہ ابو بکر عمر کا تو کسی میں اس میں خلاف ہی نہیں ہے کہ عمر شامل تھا لشکر اسامہ میں. ابو بکر کے متعلق کہ ابو بکر بھی اس لشکر میں ایک سپاہی کے حیثیت سے، اس کا سردار، اس کا جنرل 15 سالہ ایک لڑکا ہے. اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حکم کو جانتے ہیں کہ انہوں نے، دیکھیں عزیز، یہ بہت بڑی بے عزتی کی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں بڑے بڑے صحابہ کی. اور یہ کس لیے کیا ہے؟ یہ کس لیے کیا ہے عزیزوں؟ اس کی واضح دلیل یہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اپنی امت کو آخر تک بتائیں کہ دیکھو ان کی، اگر یہ ایک لشکر کی قیادت کی اہلیت نہیں رکھتے تو یہ کیسے امت اور کی خلافت کی قیادت رکھتے ہیں؟ میرے نزدیک تو یہ پوری امت کے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فعل شریف، یہ عمل کہ انہوں نے اسامہ کو ابو بکر عمر اور جتنے سینئر صحابہ تھے ان کا سردار بنایا ہے، اس کا ایک واضح، اس کی ایک واضح حکمت عملی ہے. ہم اور آپ کے لیے پیغام ہے. جی سر بولیں ہم. اچھا سر، اس طرح ہے نا کہ دیکھیں جیسے اب آپ نے حضرت لوط کا ایک واقعہ بتایا، وہ تو تھا، چلیں وہ آگے لواطت کے لیے، ایک بڑے برے فعل کے لیے، ایک ایسے کام کے لیے کہ مطلب جو برا سمجھا جاتا ہے. لیکن یہ آج تک کوئی بھی عالم دین کبھی حضرت ہارون کے اوپر اعتراض نہیں کرتا کہ جب موسیٰ علیہ السلام، سورہ اعراف میں ہے غالباً، کوئی 140 پلس آیتوں کے بعد میرا خیال آتا ہے کہ یا 43 میں آتا ہے کہیں پر، اس سے آن ورڈ 43 سے 48 تک کے بیچ میں ہے کہ جب وہ تشریف لے گئے 30 روز کے لیے اور ان کو 40 روز ہو گئے اور پیچھے سامری نے بچڑا بنا دیا، یعنی کہ ہارون علیہ السلام کے سامنے جو کہ پیغمبر ہیں ان کے سامنے شرک شروع ہو گیا. ٹھیک ہے، جی بالکل.
اور انہوں نے تلوار نہیں اٹھائی ان مشرکوں کے خلاف کہ یہ تم نے نبی اللہ کا دین کیسے بدل دیا، جبکہ ہارون علیہ السلام کی نبوت جو تھی وہ بوسیلہ اور ریکویسٹ پر تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، جیسے سورہ طٰہٰ میں آتا ہے. ٹھیک ہے جی. انہوں نے کہا یہ کام مشکل ہے تو میرا ذرا شریک مددگار کریں، اور میرے گھر کے اندر سے نا، میرے اہل بیت میں سے ایک مددگار میرا کریں، میرا بھائی. اور جب شریک کیا تو پھر ان کو نبی بھی بنا دیا گیا. بیسیکلی تو اللہ نے چنا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، اور موسیٰ علیہ السلام نے جب سختی بیان کی کہ یہ کام بڑا مشکل ہے تو میرا مددگار بنائے تو ہارون بنے. ہارون نے پیچھے تلوار نہیں اٹھائی، اور آج تک کسی نے ہارون علیہ السلام پر اعتراض نہیں کیا کہ شرک شروع ہو گیا. تو ہارون علیہ السلام پر تو حجت تھی کہ اب تلوار اٹھاتے اور شرک کا کلا کما کرتے. بالکل. لیکن علی کو یہ نبیوں سے اوپر تو نہیں مانتے، لیکن مواخذہ یہ ان کا نبیوں سے اوپر کرنا چاہتے ہیں انبیاء علیہ بالکل السلام. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں میرے عزیز میرے بھائی. قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے متعلق یہ تو کئی مقامات پر ہے ان کی کہانی، اور اہل بیت علیہ السلام، خود امیر المؤمنین علیہ السلام نے بھی انہی واقعات سے استشہاد کیا. ان سے جب پوچھا گیا تھا کہ آپ نے تلوار کیوں نہیں اٹھایا، تو انہوں نے بہت سارے انبیاء علیہ السلام کے واقعات سنا دیے. ایک میں سے یہی ہے حضرت لوط علیہ السلام کا، اور پھر حضرت ہارون علیہ السلام کا، کہ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 دن کے لیے گئے تھے بھائی. اس میں 10 دن کا اضافہ ہوا، 40 دن ہو گئے. 10 دن بڑھ گئے 40 دن. قوم نے کیا کیا، ان کے جانے کے بعد بنی اسرائیل جو سب سادات تھے، یعنی اس زمانے میں سب بنی اسرائیل یعنی سب یعقوب کے بیٹے، سب یعقوب علیہ السلام کے اولاد ہیں. صحابہ سب انبیاء کے اولاد میں سے نہیں ہیں، لیکن یہ سب انبیاء کے اولاد میں سے تھے، اور یہ سب موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے مسلمان تھے. بنی اسرائیل اس طرح نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بت پرستی سے نکال کے ان کو مومن بنایا، یہ پہلے سے مسلمان تھے. بس یہ غلام وغیرہ تھے ان کے فرعون کے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نیا شریعت لے کے آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کو انہوں نے نسخ فرمایا، اور بہت بڑے بڑے معجزات کے ساتھ. کتنے معجزات آیات بینات جو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے ہیں، کم کسی نبی کو دیے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے زیادہ دیے ہیں، لیکن بقیہ انبیاء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات ہیں وہ بہت ہی شاندار ہیں. اچھا، قرآن مجید کے آیات ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین. سورہ مبارکہ اعراف میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولما رجع موسیٰ الى قومه غضبان اسفا قال بئس ما خلفتمونی من بعدی. حضرت موسیٰ علیہ السلام غضب کے حالت میں اور غصے کے حالت میں اور غم کے حالت میں، حسرت کے حالت کہ قوم میں نے کیا کیا، قوم بت پرست ہو گئی ہے. قوم وہ بھی بت، کیسا بت؟ بچڑا، ایک بچڑے کی عبادت شروع کیا. اچھا، قال عجلتم امر ربکم، تم اللہ کے عذاب کو، تمہیں زیادہ پسند ہے کہ تم پہ اللہ کے عذاب نازل ہو جائے. وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ. الواح جو اللہ نے ان کو دیے تھے، الواح ان کو زمین پہ ڈال دیے، اپنے بھائی کے سر کو پیار میں محبت میں لیا، اپنے آغوش میں کھینچ کے اپنے آغوش میں لے لیا. قال يا ابن ام ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بھائی، ان القوم استضعفوني، میں اس قوم میں بڑا کمزور بن گیا تھا، اس قوم نے مجھے بڑا کمزور سمجھا اور میں اکیلا تھا، میرا ساتھ کوئی نہیں تھا. وكادوا يقتلونني، یہ مجھے قتل کرنے لگے تھے. میں نے اس لیے تلوار نہیں اٹھایا، اگر میں تلوار اٹھاتا تو میں قتل ہو جاتا. فلا تشمت بی الاعداء ولا تجعلنی مع القوم الظالمین. یہ جو ہے کہ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو، یہ مخالفین کے بھی حدیث میں ہے کہ جب اس کو گلے سے پیار سے اور ان کی دلداری کے لیے اپنے بھائی کو آغوش میں لیا تھا، تو دور سے وہ جو ان کے دشمن تھے وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ اپنے بھائی کو مار رہا ہے، دیکھو اس نے بھائی کی توہین کر رہا ہے، اس کو کھینچ رہا ہے. تو انہوں نے فرمایا کس طرح مجھے نہ کھینچیں. وہ لوگ کیا کریں گے، وہ لوگ پروپیگنڈا کریں گے کہ بھائی دیکھو موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی سے غصہ ہے، اپنے بھائی کو مارنے لگے. اچھا، قال رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وانت ارحم الراحمين. ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. جن لوگوں نے بچڑے کو، لوہے کا سونے چاندی کا بچڑا تھا، انہوں نے ان کو اپنا خدا بنایا، ان اللہ کی جانب سے ان پہ غضب آئے گا اور وہ دنیا میں، حیات دنیا میں ذلیل ہوں گے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، ہم اسی طرح جھوٹوں کو عذاب دیں گے. میرے محترم ناظرین، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے تلوار نہیں اٹھایا. اگر آج کوئی مسلمان کہہ دینا
کہ ہارون کمزور تھے، ہارون کو مثلا وہ سامری کے یا ہارون سامری کے خدائی سے، جو سامری کا جو بچڑا ہے اس کی خدائی پہ راضی ہو گئے تھے، یہ سب کفر ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ ہارون علیہ السلام کے کردار پہ آپ ذرہ بھی انگلی اٹھائے نا، آپ دین سے مرتد خارج ہو جائیں گے۔ آپ نہیں کہہ سکیں کہ ہارون تو پھر تو اس کے جو سامری کی جو ادعا ہے وہ صحیح ہے، یا بچڑا کی خدائی صحیح ہے، یا حضرت ہارون علیہ السلام اگر یہ صحیح نہیں ہے تو حضرت ہارون کے تلوار کو کیا زنگ لگا تھا، اس کی بہادری کو کیا ہوا تھا؟ یہ جو بھی آپ سوال کریں گے حضرت ہارون علیہ السلام پہ، یہ آپ جو بھی اس طرح کا سوال کرے گا، اس سوال کرتے ہی وہ کافر ہو جائے گا، وہ دین سے خارج ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہارون علیہ السلام معصوم ہے، ان کا عرفیل صحیح ہے، گرچہ انہوں نے کیا کیا ہے، ایک بچڑے کی عبادت، اب ان کی قوم ایک بچڑے کی عبادت کر رہے ہیں، ان کے خلاف انہوں نے تلوار نہیں اٹھایا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح امیر المؤمنین علیہ السلام کیوں، اور حضرت ہارون علیہ السلام نے خود بتایا کہ میں نے کیوں تلوار نہیں اٹھایا، بتایا کہ میرے پاس ساتھی نہیں تھے، استضعفونی وکادوا یقتلونی، میں کمزور تھا، میرے ساتھی نہیں تھے، اور یہ لوگ مجھے کمزور سمجھ رہے تھے اور مجھے قتل کرنے لگے تھے۔ تو اگر یہ حضرت ہارون علیہ السلام کا یہ کام بن سکتا ہے، ان کے پہ اگر کوئی اعتراض کرے وہ کافر ہو جاتا ہے، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا یہ کیس اللہ کے نزدیک مقبول، قرآن میں یہ مقبول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں یہ مقبول ہے، تو امیر المؤمنین علیہ السلام اگر تلوار نہیں اٹھاتے کیونکہ ان کا کوئی ساتھی نہیں، یا شریعت ہی ہے بھائی، جہاد کے لیے اس کے لیے طاقت کی ضرورت ہے، خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو سیرت ہی یہی ہے۔ اور پھر وہ میں نے آپ کو بار بار وہ مسلم کا حدیث دکھا دیا نا، کہ اگر خلیفہ کافر بھی ہے، آپ کو مار بھی رہا ہے، اور شیطان بھی ہے، وہ اس کے خلاف تلوار اٹھانا حرام ہے، بلکہ اس کی طاعت واجب ہے، تو پھر تو کون اعتراض کر سکتا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے کیوں تلوار نہیں اٹھایا؟